والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا نیک باتوں پہ عمل کرنا تمہارا کام ہے یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے کیا نام ہے یا الہی یا رب العالمین حقیقت میں حمد و ثنا تیری ہے زمین و آسمان تیرا ہے موجود و علم تیرا ہے جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے سر سے لے کر پاؤں تک
تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقدیر ہے۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے دنیا، وہ کیسا مصور ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ قدر نبی دا قدر کھلاندا بلبل جانے، جڑی صاف دماغاں والی، قدر کھلاندا او کی جانن جڑے مردے کھاون والی، قدر نبی دا جانن والے ٹر گئے دنیا تو یار سارے، قدر نبی دا او کی جانن جڑے ہن شیطان دے یارے، قدر نبی دا معلوم ہویا تے ملیاں باغ بہاراں، قدر نبی دا معلوم ہو سی جے کیتیا سنگت صحابہ دے یاراں۔ یا رب سلم وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللہم بارک علی محمد وعلی واجب الاحترام سامعین کرام، سلسلہ وار ہمارا ہر اتوار کو ہونے والا درس اللہ کریم کی پاک کلام کتاب مقدس قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند آیات کریمہ خطبے کے اندر سورۃ آل عمران کی تلاوت کی ہیں۔ دعا فرماؤ کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح صحیح حق بیان کرنے کی، آپ لوگوں کے گوش گزار کرنے کی، سمجھنے کی توجہ اور دھیان کے ساتھ پھر ہم دونوں فریقوں کو اللہ کی پاک کتاب قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے ہمارے سبق کے اندر آقا دو جہاں سرور کائنات سید المرسلین خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے گزشتہ اتوار کو جو سبق چل رہا تھا اسی سبق کا ایک حصہ آج کے سبق کے اندر موجود ہے۔ ہمارا سبق چل رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ پچھلے سبق کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی توحید والا بیان بھی اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا تھا، وہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ معجزات کو بھی پڑھ لیا، یہ بھی پڑھ لیا کہ اللہ کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ آج کے سبق کے اندر بھی ہم پڑھیں گے اللہ کریم نے فرمایا
یہ عیسیٰ علیہ السلام میرے برگزیدہ پیغمبر ہیں، ان کی یہ ایک خاص خوبی ہے کہ میں نے ان کو والدہ سے پیدا کیا، باپ نہیں تھا ان کا۔ اس کے بعد میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آج ہی کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ اللہ کریم تسلیاں دے رہا ہے اور لوگوں کے اعتراض اور شبہات اور ان کے اشکال اس کے جواب دے دے کر بحث مباحثہ گفتگو کر کر کے تھک گئے تھے میرے پیغمبر، تو اللہ کریم نے تسلی دی، میرا پیغمبر اب معاملہ حد سے پار ہو چکا ہے، اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب کو اکٹھا کر لو، اور مبالغہ کرتے ہیں، نچوڑ نکالتے ہیں، جس طرح کوئی دنیا کے معاملات کے اندر یوں سمجھو کہ کسی گناہ کے اندر کوئی آدمی ملوث ہو جاتا ہے، مجرم بن جاتا ہے حکومت کی نظروں میں، تو اس پر مقدمہ ہو جاتا ہے، پھر مقدمے کے بعد دونوں طرف سے گواہ پیش ہوتے ہیں، تاریخیں پڑ جاتی ہیں، تاریخیں ہفتے بعد مہینے بعد تاریخیں در تاریخ در تاریخ طے ہوتی جاتی ہے، اور وہ مقدمہ اور وہ جرم ثابت کرنے کے لیے کئی دلائل دیے جاتے ہیں، بالآخر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ مقدمہ کیا ہوا کسی انجام کو پہنچ جاتا ہے، پھر اس پر عدالت کے اندر جو جج ہوتا ہے وہ اس مقدمے کا فیصلہ سناتا ہے۔ تو یوں سمجھو کہ اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کو جو عیسائیوں کی طرف سے شبہات دیے گئے تھے، اعتراضات کیے گئے تھے، میرا پیغمبر شبے ان کے جواب دیتے بحث مباحثہ کرتے بالآخر اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر اب بس کرو یہ مناظرہ مباحثہ، اب یہ آیت کریمہ تیرے اوپر جبرائیل علیہ السلام لے کر آ رہے ہیں، اس آیت کو پڑھ کے لوگوں کو سناؤ اور اس بات کو ختم کرو جو روز دن بدن مباحثہ اور جھگڑے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ آج کے سبق کے اندر اس کا بھی ذکر ہوگا۔ اللہ کریم نے فرمایا، ذرا قرآن کی طرف توجہ کریں، قرآن سے انشاءاللہ ہمارا درس باہر نہیں جائے گا، خالصتاً قرآن مجید کی ترجمہ و تشریح بیان ہوگی، شان نزول بیان ہوگا، خلاصہ بیان ہوگا، کوئی قصے کہانیاں، کوئی واقعات، کوئی تاریخی روایت انشاءاللہ العزیز ہمارے درس کے اندر کوئی نہیں ہوگی۔ توجہ کرو ذرا، قرآن کیا کہتا ہے، قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک پکی بات ہے، تحقیق مسئلہ عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال عند اللہ، اللہ رب العزت کے نزدیک، اللہ کے ہاں اس طرح ہے کمثل آدم، جیسا کہ مثال آدم علیہ السلام کی۔ آدم علیہ السلام ہمارے جد الانبیاء، ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی جیسے ہے۔ کس طرح جیسے ہے؟ اللہ کریم کا قرآن وضاحت نہیں کر رہا، عقل مند لوگ اس سے سمجھ لے لیتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں
ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم، اللہ کریم نے فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح میں نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا فرمایا۔ کیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا؟ اللہ کریم نے 4 چیزوں کا مرکب کر کے، اکٹھ کر کے، ہوا، پانی، آگ، مٹی کو اکٹھا کر کے ایک مجسمہ، ایک شکل تیار کی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جا بجا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے۔ اللہ کریم کا قرآن اس بات پر گواہ ہے۔ اللہ کریم نے شکل بنائی، صورت بنائی آدم علیہ السلام کی، پھر اس کے بعد اللہ کریم نے اپنے کن والے فیصلے سے اپنی طرف سے روح پھونکی۔ جس وقت آدم علیہ السلام کے اندر روح گئی تو آدم علیہ السلام جاندار ہو گئے، حرکت میں آئے۔ سب سے پہلے چھینک ماری آدم علیہ السلام نے، پہلے بے جان تھے پھر جاندار ہو گئے، روح آئی جاندار ہو گئے۔ اللہ کریم نے فرمایا آدم علیہ السلام کو میں نے پیدا کیا، نہ اس کی ماں موجود نہ اس کا باپ موجود، بغیر ماں باپ کے میں نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ اللہ اکبر! یہ تو واقعہ ہمیں پتہ ہے، قرآن مجید جگہ کیا ہے۔ ماں تو تھی مریم علیہ صلوات اللہ، لیکن عیسیٰ علیہ فرمایا جس طرح آدم علیہ السلام کے نہ باپ ہے نہ ماں ہے، پھر اس میں سے اللہ کریم نے اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ اس کی اب باپ تو ہے، باپ بھی نہیں ہے اور ماں بھی نہیں ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے کن والے فیصلے سے آدم اور حوا کو پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد اس کی مثال عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بھی دے دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کریم نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں خلقہ من تراب، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح کس طرح ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے خلقہ من تراب، میں نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پھر ثم قال لہ کن فیکون، اللہ کا قرآن کہتا ہے پھر قال لہ، اس کو کہا کن ہو جا، فیکون وہ ہو گیا۔ روح کو اللہ کریم نے جس وقت حکم دیا آدم علیہ السلام کے اندر داخل ہو جا، تو اسی وقت روح اللہ کے حکم کو مان کر، اللہ کے حکم کو بجا لا کر آدم علیہ السلام کے مجسمے کے اندر داخل ہو گئی، ڈھانچے کے اندر داخل ہو گئی، اور پھر آدم علیہ السلام جاندار ہو گئے۔ اللہ کریم نے فرمایا الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ سارے کا سارا حق بیان ہو رہا ہے، سچ بیان ہو رہا ہے، اس کے اندر کوئی غلط فہمی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی خطا نہیں ہوئی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں الحق من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے سچ ہے، حق ہے۔ فلا تکن من المبترین، اے میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا پیغمبر لا تکن من الممترین،
جو تیرے اندر شبہ ڈالتے ہیں ان شبہ ڈالنے والوں میں سے نہ ہو جائیں، شک میں پڑنے والوں میں سے آپ نہ ہو جائیں۔ لہذا تیرے اوپر قرآن نازل ہونا بھی حق ہے، تیرے اوپر آیات نازل ہونا بھی حق ہے، تیری طرف جبریل کا آنا بھی حق ہے، تو میرا پیغمبر خود ختم الرسول پیغمبر بھی حق ہے۔ لہذا میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلا تکن من المبترین، تم شک کرنے والے لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لہذا تیرے پاس لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے شبہات کرتے ہیں، آدم علیہ السلام سے چلتے چلتے بڑے سوال و جواب کرتے کرتے حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بڑے غلط عقیدے رکھتے ہیں، میرا پیغمبر تیرے پاس سوال جواب کرتے ہیں، اعتراض لے کر آتے ہیں، شک و شبے میں ڈالنے کے لیے بڑے اچچے قسم کے سوال کرتے ہیں۔ میرا پیغمبر اب بس ختم ہو گیا، بحث مباحثہ ختم ہو گیا۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما من العلم، میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فمن حاجکا، جو شخص بھی میرا پیغمبر تیرے پاس جھگڑا لے کر آئے، اعتراض لے کر آئے، بحث مباحثہ کرنے کے لیے آئے، فیہ من بعد ما جاءک، ان کے پاس علم بھی آ چکا ہے، ان کے پاس دلائل بھی آ چکے ہیں، میرے پیغمبر تیری طرف سے ان کے شبہات کے جواب بھی دیے جا چکے ہیں قرآن مجید کے اندر، پھر بھی وہ ان باتوں کو ماننے کے باوجود تیرے پاس آ جاتے ہیں وفد کی صورت کے اندر، تیرے پاس آ جاتے ہیں گروہ کی صورت کے اندر، تیرے اوپر دھمکی دینے، تیرے اوپر رعب ڈالنے کے لیے میرا پیغمبر جس وقت آ جاتے ہیں، بحث مباحثہ کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس علم بھی موجود ہوتا ہے، علم کے باوجود پھر میرے پیغمبر تیرے پاس پوچھنے کے لیے آ جاتے ہیں، جھگڑا کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، اختلاف کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، تو فقول میرا پیغمبر کہہ دیجئے تعالو، اللہ اکبر، درود شریف پڑھیں۔ اللہ کریم نے فرمایا جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، مفسرین لکھتے ہیں، ابن کثیر کے اندر بھی موجود ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہیں، تو نجران سے ایک وفد میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس کے اندر حاضر ہوا۔ یہ جو وفد تھا، یہ نجران کے جو نصارہ تھے، عیسائی تھے، ان کا یہ وفد تھا، میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس عاملہ کے اندر حاضر ہوئے، تو آ کر وہی دوبارہ سوال کرنے لگے جن کے شبہات اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر بیان کر دیے تھے اور میرے پاک پیغمبر نے وہ سنا دیے تھے۔ معاملہ حل ہو چکا تھا، دلائل دونوں طرف پورے ہو چکے تھے، پھر آئے تسلی کرنے کے لیے اور علم کو پختگی حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم آنے کے باوجود پھر اس پر پختگی حاصل کرنے کے لیے، پھر سے وہ دوبارہ دلائل کو ریپیٹ کرنے کے لیے پھر وفد آ گیا۔ تقریباً مفسرین لکھتے ہیں، ابن کثیر کے اندر لکھا ہے 60 کے لگ بھگ وہ آدمی تھے،
جو وفد نجران سے آیا تھا عیسائیوں کا، نصارہ کا۔ تو جس وقت میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس کے اندر حاضر ہوئے، انہوں نے اپنی باتیں رکھی۔ اللہ کریم کے پاک پیغمبر نے فرمایا جو شبہات تم پھر دوبارہ اس کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہو، ان کے جوابات تو میں نے دے دیے ہیں، پھر دوبارہ بحث مباحثہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، مناظرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ کریم کی طرف سے اعلان ہوا، میرا پاک پیغمبر یہ آیت تیرے اوپر جبرائیل علیہ السلام وحی کر کے لے آ رہے ہیں، ان لوگوں کو سنا دیجئے۔ اب ان کے شبہات اور اعتراضات کے جواب نہیں ملیں گے، بلکہ اب مبالہ پر بات آ چکی ہے، فیصلہ کرنے کی بات آ چکی ہے۔ اب بار بار ان سوالوں کے جواب نہیں دیے جا سکیں گے۔ اللہ کریم نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اللہ کریم نے فرمایا میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لوگوں کو کہہ دو جو وفد تیرے پاس آ پہنچا ہے، تیرے ساتھ مباحثہ اور مناظرہ کرنے کی باتیں کر رہا ہے، جھگڑا کرنے کی، اختلاف کرنے کی باتیں کر رہا ہے، میرا پیغمبر ان لوگوں کو کہہ دو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ اب معاملہ یہاں مباحثے کا نہیں ہے، اب تو مبالہ کریں گے، لہٰذا اب یہ کرو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، ہم ان کو بلاتے ہیں، تم اپنوں کو بلاؤ۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر ان کو کہہ دو تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم خود بھی آتے ہیں، تم بھی خود آؤ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ پھر ہم جس وقت اکٹھے ہو جائیں گے پھر ایسا کریں گے کہ مبالہ کریں گے، بات ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ، مبالغے کا معنی گرامر کے اصولوں کے مطابق یہ ہوتا ہے دونوں طرف پارٹیاں اکٹھی ہو جائیں، پھر وہ اپنی بات پر اللہ کریم کے آگے حاضر ناظر ہو کر اپنے آپ کو سچا یا جھوٹا ثابت کریں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اللہ اکبر۔ میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لوگوں کو کہہ دو سارے اکٹھے ہو جاؤ، ابناءنا و ابناءکم ونساءنا ونساءکم۔ اللہ کریم نے مفسرین لکھتے ہیں تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی اور ترجمے والا قرآن جو مکہ مدینہ سے چھپا ہوا ہے اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، مفسرین لکھتے ہیں یہاں پر ابناءنا و ابناءکم ونساءنا ونساءکم، یہاں پر میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابناءنا سے اپنے بیٹوں کو بھی لے آئے،
جو سب سے زیادہ پیاری اور چہیتی بیٹی تھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جس کے متعلق اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدہ یہ سردار ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے پاک پیغمبر اس معاملے کے اندر ساتھ لے کر آئے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا ابناءنا و ابناءکم، تم بھی اپنے بیٹے لاؤ، میں بھی اپنے بیٹے لاتا ہوں۔ مفسرین لکھتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر اپنے بیٹوں میں سے حسن و حسین کو بھی ساتھ لے کر گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا بیٹی ہے، ان کو بھی ساتھ لے گئے۔ حسن و حسین کتنے پیارے نواسے ہیں، ان کو بھی ساتھ لے کر گئے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ابناء سے صرف بیٹے ہی مراد ہوں یا ایک بیٹا مراد ہو، آگے ان کی اولاد نہیں، بلکہ مفسرین لکھتے ہیں ابناءنا و ابناءکم، یہ جمع ہے، نساءنا و نساءکم، نساء سے صرف بیویاں مراد نہیں بلکہ گھر کے اندر جتنی عورتیں ہیں وہ ساری کی ساری مراد ہیں، جمع ذکر کیا ہے اللہ کریم نے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے سب کو اکٹھا کر کے میدان کے اندر حاضر کر دیا اور ان کو بھی کہا تم بھی اپنی گھر والی تمام عورتوں کو لے آؤ، تمام بچوں کو لے آؤ، تمام فیملی والے گھر والوں کو لے آؤ، اور اکٹھے ہوتے ہیں ایک جگہ پر۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، خود بھی حاضر ہوتے ہیں، میں پیغمبر بھی حاضر ہوتا ہوں، تم لوگ بھی آؤ۔ اور پھر کرتے کیا ہیں ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر اللہ کی لعنت کرتے ہیں جو لوگ جھوٹے ہیں۔ تم بھی جھوٹوں پر لعنت کرو، ہم بھی جھوٹوں پر لعنت کرتے ہیں۔ معاملہ طے ہو جائے گا، جو فیصلہ ہوگا اللہ کو منظور ہے، اللہ کو جو فیصلہ منظور ہوگا، جو جھوٹا ہوگا تباہ و برباد ہو جائے گا وہیں پر۔ اس چیز کا نام ہے مبالغہ۔ جس وقت اس بات پر آئے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ کریم نے یہ آیت مبارکہ نازل کی، تو پھر وہ مفسرین لکھتے ہیں کبھی دائیں طرف دیکھیں کبھی بائیں طرف دیکھیں، آنکھ مچولی کرتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ تو یہاں پر بڑا سخت ہو گیا ہے، اب ہم کیا کریں۔ بالآخر انہوں نے بہت باتیں کی، اتنا وقت اجازت نہیں دیتا۔ بالآخر انہوں نے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہا کہ کچھ لے دے کے کام کو نپٹا دیتے ہیں، ختم کرتے ہیں، آگے بات نہیں بڑھاتے، کیونکہ ان کو تو پتا تھا کہ ہم ہی جھوٹے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ بالآخر انہوں نے مبالغے سے انکار کر دیا، گریز کر لیا، پرہیز کیا، بچ گئے مبالغے سے۔ اللہ کریم نے فرمایا، اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت سوچنے کے بعد مجلس میں سے بیٹھے ہوئے کئی صحابہ اکرام، بڑے صادق اور امین صحابہ اکرام، سارے ہی صادق امین تھے، لیکن ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ذہن کے اندر سوچا کہ اللہ کے پاک پیغمبر مجھے بتائیں گے کہ جو جزیہ ان سے لینا ہے، ان کے گھر میں جا کر وہاں سے جزیہ وصول کرنا ہے، لے دے کر صلح کرنی ہے۔ حضرت عمر کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مجھے بھیجیں گے اللہ کے رسول۔ وہ اپنی گردن مبارک کو اونچا کرتے تھے، سر کو اونچا کرتے تھے مجلس کے اندر کے صحابہ کرام میں سے اللہ کے پاک پیغمبر کی نظر میرے اوپر پڑ جائے اور مجھے ان کے ساتھ بھیج دے۔ پھر بالآخر اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو ان وفد والوں کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ نجران کی طرف جزیہ لینے کے لیے بھیج دیا۔ بالآخر یہ آیت ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی جو بار بار مسائل پوچھتے، ان کے اندر باریکیاں تلاش کرتے تھے اور مسائل کے اندر وہم اور فہم کا شکار ہوتے ہوئے اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس شبہات اور اعتراضات کرنے آ جاتے تھے، جن میں سے یہ اعتراض تھے
کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے ایک حصہ دیے ہوئے ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر نہیں بلکہ بیٹے ہیں اللہ کے، اور پتہ نہیں کیا کیا اختیارات انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور اس کے علاوہ جو انہوں کے اعتراض تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا ہے، سولی پر چڑھا دیا ہے۔ بالآخر اللہ کا قرآن ہم نے سنا، جن لوگوں نے سنا ہے انہوں نے سمجھا بھی ہوگا کہ اللہ کا قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں آسمان دنیا پہ۔ پھر اس کے بعد اللہ کریم نے فرمایا إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ۔ اے میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ سارے کے سارے قصے جو ہم بیان کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے قصائص، سارے کے سارے بیانات جو پیغمبروں کی سیرت ہم بیان کر رہے ہیں تیرے اوپر، ایک تو ہم وحی کے ذریعے کر رہے ہیں، میرا پیغمبر آپ کو اس کا علم نہیں تھا، دوسرے نمبر پر الحق کو سارے کے سارے سچے ہیں، سارے کے سارے حقیقت پر مبنی ہیں، سارے کے سارے حق کے ساتھ ہیں، اس کے اندر کوئی باطل کی کشش نہیں ہے، اس کے اندر کوئی غلط کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ ساری کائنات کو یہ اعلان کر دیجئے توحید ہے تو صرف اور صرف اللہ کی، الہ ہے تو اللہ کریم ہے، اللہ کے خالق ہے تو اللہ کریم ہے، رازق ہے تو اللہ کریم ہے، مختار کل ہے تو اللہ کریم ہے، حاضر ناظر ہے تو اللہ کریم ہے، مشکل کشا ہے تو اللہ کریم ہے، حاجت روا ہے تو اللہ کریم ہے، روزی دینے والا ہے تو اللہ کریم ہے، سجدے کے لائق ذات ہے تو اللہ کریم ہے۔ ما من الہ الا اللہ، دنیا کے جتنے لوگوں نے الہ بنائے ہوئے ہیں من دون اللہ، اللہ کے نیچے نیچے ہیں، اللہ کی شان کو اور ہستی کو نہیں پہنچ سکتے، مشکل کشائی والی صفت کو بھی نہیں پہنچ سکتے، حاجت روائی والی صفت کو بھی نہیں پہنچ سکتے، مختار کل ہونے والی اللہ کی صفت کو بھی نہیں پہنچ سکتے، الا اللہ، معبود برحق ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ کریم یقیناً وہی غالب حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بالمفسدین، اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر وہ پھر جائیں، فَإِن تَوَلَّوْا، وہ اس معاملے پر نہ آئیں تو وہ تو لوگ جھوٹے ہیں، لہٰذا میرا پیغمبر فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ، اگر وہ پھر جائیں روح گردانی کر لے، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ علیم بالمفسدین، جو لوگ فساد کرنے والے ہیں ان کو جاننے والا ہے، خوب علم رکھتا ہے، کیونکہ غیب والی صفت کس کی ہے؟ اللہ کریم کی ہے۔ ہمارا ایمان اور یقین بھی ہے، ایمان کے اندر ہم نے صفت بھی یہی پڑھی ہے کہ ایمان کہ علم خاصہ خداوندی ہے، علم غیب کے اندر، علم کے اندر جو ذات ہے وہ وحدہ لا شریک ذات ہے، اس علم والی ذات کے اندر، علم کے اندر کوئی ہستی مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ہے، اس لیے اللہ کریم نے فرمایا علیم بالمفسدین، میرا پیغمبر وہ پھر جائیں، وہ فساد کی نیت کرتے ہیں، فساد اور بگاڑ کا ارادہ رکھتے ہیں، فسادیوں کو اللہ تعالیٰ خوب اپنی نگاہ اور علم کے اندر رکھے ہوئے ہے، لہٰذا میرا پیغمبر آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، آپ تسلی رکھیے اور اللہ کا قرآن کھل کر سنائیے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، اپنے
اللہ کی توحید کو کھل کر واضح بیان فرمائیے، جو کچھ آپ پر وہی کیا جاتا ہے، لہٰذا میرا پاک پیغمبر آپ کھل کر قرآن و سنت کی تبلیغ کریں، جو نہیں مانتے نہ مانیں، اللہ کریم فسادیوں کو اپنے نگاہ میں رکھے ہوئے ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔